السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ناول کا ٹائٹل ہے میرے محافظ۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان سے رونے کی آواز بھی چھین لیتے ہیں۔ وہ صرف آنکھوں سے نہیں، روح سے بہتے ہیں اور پھر دل کے ہر گوشے میں ایک ایسی خاموشی بھر دیتے ہیں جسے لفظ کبھی بیان نہیں کر سکتے۔ صبغہ بھی انہی خاموش دکھوں میں قید تھی۔ وہ فرش پر اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کے وجود کی ساری مضبوطی جیسے وقت کے ایک بے رحم وار نے چھین لی تھی۔ آنسو پلکوں سے پھسلتے، رخساروں پر بکھرتے اور بے آواز اس کی گود میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ہر دھڑکن کے ساتھ کوئی درد اسے اندر سے چیر رہا ہو۔ کھڑکی کے شیشوں سے ٹکراتی سرد ہوا کمرے میں پھیل رہی تھی، مگر اس کے لیے اس سردی کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔ انسان جب اندر سے منجمد ہو جائے تو موسم اپنا اثر کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ چاہتی تو اٹھ کر الماری سے گرم شال اوڑھ سکتی تھی، مگر ہمت وہ تو نہ جانے کب اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ کئی دن گزر چکے تھے۔ سورج ہر روز طلوع ہوتا، شام ڈھلتی، رات اپنے سائے پھیلاتی اور پھر ایک نئی صبح جنم لے لیتی، مگر صبح کی زندگی جیسے اسی ایک لمحے میں رکی ہوئی تھی جہاں اس کی دنیا بکھری تھی۔ اس کی آنکھیں شاید اب رونے کی عادی ہو چکی تھی، کیونکہ آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ پورا گھر خاموش تھا، اتنا خاموش کہ اس کی سسکیاں بھی اجنبی محسوس ہوتی تھیں۔ وہ اس وسیع اور اس مکان میں اکیلی بیٹھی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ تنہائی گھر میں نہیں، اس کے اندر اتر چکی تھی۔ اور بعض تنہائیاں ایسی ہوتی ہیں جن سے انسان چاہ کر بھی کبھی باہر نہیں نکل پاتا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا اور اس کی خاموشی میں اس کی سسکیوں کی آواز مزید گہری محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ڈور بیل بجی تو وہ چونک گئی۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ اس کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر دروازے پر جائے اور دیکھے کہ کون آیا ہے، مگر جو بھی دروازے پر تھا مسلسل بیل پر بیل دیے جا رہا تھا۔ اس کی بے صبری صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ہرگز واپس جانے والا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے صبغہ کو بے دلی سے اٹھ کر دروازہ کھولنا ہی پڑا۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے مراد کو دیکھ کر حیرت سے ساکت رہ گئی تھی۔ مراد اس کا کزن تھا، اس کی خالہ کا بیٹا۔ صبغہ اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی اس کی شکل دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے اپنا یہ کزن کبھی بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے فوراً دروازہ بند کرنا چاہا، مگر مراد نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ دروازے کے بیچ رکھ دیا اور اسے بند ہونے سے روک دیا، پھر بے تکلفی سے اندر داخل ہو کر خود ہی دروازہ بند کر دیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر صبغہ کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں سے چلے جائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اپنے خوف دل میں دبائے بھرپور برہمی سے بولی، مگر مراد اس کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ سامنے کھڑی یہ نازک سی لڑکی کتنی ڈرپوک اور بزدل تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے گھر کے اندر داخل ہونے سے روک سکتی۔ اس کی دھمکی کی اس کی نظر میں یقیناً کوئی وقت نہیں تھی۔ اس کی دھمکی کسی نازک بلبلے جیسی تھی جو پانی میں ایک لمحے کے لیے ابھرتا ہے اور اگلے ہی لمحے پھوٹ کر ختم ہو جاتا ہے۔ مراد اطمینان سے لاؤنج میں جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور حکم دینے والے انداز میں بولا، جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ اس کی بات سن کر صبغہ ششد رہ گئی۔ وہ ہرگز اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ اب اسے اپنے کسی بھی رشتہ دار سے کوئی محبت یا لگاؤ باقی نہیں رہا تھا، نہ ددھیال والوں سے اور نہ ہی ننیال والوں سے۔ وہ ہرگز اپنی خالہ کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ جیسے بے شرم، دھوکے باز اور لالچی انسان کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں۔ یہاں سے چلے جائیے، اور اگر دوبارہ یہاں آنے کی کوشش کی تو میں آپ کو مار ڈالوں گی، وہ چیخ کر بولی۔ اس کی بات سن کر مراد کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ وہ اس کی ہٹ دھرمی سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے شروع ہی سے ضدی لڑکیوں سے شدید نفرت رہی تھی، اور اب اس کے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جس کے بارے میں اس کی ماں نے نہ جانے کتنی بار صبغہ اور مراد کی شادی کی باتیں کی تھی۔ وہ ہزار بار سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کا یہ ضدی دماغ ایک نہ ایک دن ضرور ٹھکانے لگائے گا،
تاکہ شادی کے بعد وہ اسی طرح ہٹ دھرم بن کر اس کے سامنے نہ آئے۔ اسے ایسے لوگوں سے سخت چڑ تھی جو اس کی بات نہ مانتے ہوں۔ اب وہ بھی طیش میں آ چکا تھا اور جان گیا تھا کہ صبغہ محبت سے سمجھنے والی نہیں، اس لیے اس کے ساتھ سختی کرنا ہی ضروری تھا۔ یہی سوچ کر وہ خود اٹھا اور اس کے کمرے میں جا کر اس کا سامان پیک کرنے لگا۔ صبغہ غصے سے جل اٹھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، مراد کو زور سے دھکا دے دیا اور غصے سے کانپتی ہوئی بولی، میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ دور ہٹیں، مجھ سے اور میری چیزوں سے دور رہو۔ میں مرتے دم تک اس گھر سے نہیں جاؤں گی۔ صبغہ بلند آواز میں بولی۔ اس کی آواز میں ایسا عزم تھا کہ اس کی جرأت دیکھ کر مراد کا خون کھول اٹھا۔ اس نے غصے سے آگے بڑھ کر صبغہ کے بازو کو سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ آواز نیچے رکھو اپنی، اور شرافت سے میری بات مان لو، ورنہ زبردستی کرنی پڑی تو اس کی تکلیف بھی تم ہی برداشت کرو گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے حد قریب کھڑا سرد لہجے میں بولا۔ مراد کا مضبوط ہاتھ اس کے بازو پر جکڑا ہوا تھا، مگر صبغہ اپنے جلال پر قابو نہ رکھ سکی اور اگلے ہی لمحے اس نے پوری طاقت سے ایک زوردار تھپڑ مراد کے چہرے پر دے مارا۔ وہ اسے یہ جتانا چاہتی تھی کہ وہ ہرگز کمزور نہیں ہے اور نہ ہی اس سے ڈرنے والی ہے۔ بے شک آج وہ اکیلی تھی، مگر اس تنہائی نے اسے بزدل بنانے کی بجائے پہلے سے زیادہ بہادر بنا دیا تھا۔ اس کی اتنی جرأت اور اپنے چہرے پر پڑنے والے اس تھپڑ نے مراد کی انا پر گہرا وار کیا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا، پھر اس کی آنکھوں میں خطرناک غصہ اتر آیا۔ تمہاری اتنی جرأت؟ اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ بہت اکڑ اور غرور ہے نا تم میں، اب دیکھنا میں اسے کیسے خاک میں ملاتا ہوں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا اور اگلے ہی لمحے صبغہ کو زور سے دھکا دے کر بیڈ پر گرا دیا۔ اس اچانک حملے سے صبغہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک لمحے کے لیے کچھ سمجھ ہی نہ سکی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا دوپٹہ زمین پر گر چکا تھا۔ وہ گھبرا کر سنبھلنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ مراد اسے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی اتر آئی تھی۔ اس کے ارادے کو بھانپ کر صبغہ کے پورے وجود میں خوف کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ اس کا سانس جیسے رکنے لگا تھا۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، مگر آواز جیسے اس کے گلے میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ مراد نے اس کے دونوں بازو سختی سے اپنی گرفت میں لے رکھے تھے تاکہ وہ خود کو چھڑا نہ سکے۔ آنسو پلکوں کی حدیں توڑ کر اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ وہ اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو چکی تھی، مگر اب اس کے پاس صرف اس کی عزت باقی تھی، اور وہ بھی خطرے میں تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما، اس نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، دل خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا اور جسم کانپ رہا تھا۔ عین اسی لمحے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ اچانک ہونے والی اس دستک سے مراد کا دھیان بٹ گیا اور اس کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑ گئی۔ صبغہ نے اسی موقع کو غنیمت جانا اور پوری قوت سے اسے دھکا دے دیا۔ مراد اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور زمین پر جا گرا۔ صبغہ فوراً اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگی، سیڑھیاں چڑھتی ہوئی دوسرے پورشن میں پہنچی اور اپنے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ پھر دروازے سے ٹیک لگا کر آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ اس لمحے اسے شدت سے اپنی ماں باپ کی یاد آئی۔ کاش وہ اس کے پاس ہوتے تو آج اس پر یہ قیامت نہ ٹوٹتی، نہ اسے اس بے رحم صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا۔ مسلسل دستک دینے کے باوجود جب دروازہ نہ کھلا تو باہر موجود وہ شخص آخر کار واپس چلا گیا۔ ادھر مراد صبغہ کو ڈھونڈتا ہوا اوپر آیا، مگر جب اسے اندازہ ہوا کہ وہ کمرے سے خود کو بند کر چکی ہے تو وہ باہر کھڑا اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر گزر چکی تھی۔ اس دوران اس کی ماں کی کال پر کال آ رہی تھی۔ آخر کار وہ جھنجھلا کر بولا، ابھی تو میں جا رہا ہوں صبغہ، مگر یاد رکھنا میں دوبارہ آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، تم سے شادی بھی کروں گا۔ تمہاری ماں نے خود تمہارا رشتہ میرے ساتھ طے کیا تھا، اور اب اگر وہ تمہیں سنبھال نہیں سکی تو تمہیں سنبھالنا میرا کام ہے۔ بس ایک بار میرے ہاتھ آ جاؤ، پھر 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے تمہاری ساری اکڑ نکالنے میں۔
وہ آخری الفاظ پر خاص زور دیتے ہوئے بلند آواز میں بولا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ جب سبغا نے کھڑکی سے دیکھا کہ مراد واقعی گھر سے نکل چکا ہے تو وہ دوڑتی ہوئی نیچے آئی، مرکزی دروازہ بند کیا، پھر مین گیٹ تک جا کر تمام کنڈیاں، تالے اور گرل اچھی طرح بند کر دی تاکہ وہ شخص دوبارہ اس گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کے بعد وہ پوری رات خوف، درد، بے بسی اور اذیت میں جاگتی رہی۔ ہر آہٹ پر چونک جاتی، ہر آواز پر اس کا دل کانپ اٹھتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے۔ اس رات اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک ہی رات میں اس کی برسوں کی مسکراہٹیں، سکون اور اعتماد اس سے چھین لیے گئے ہوں۔ جب بھی صبح کی آنکھ لگتی تو خوابوں میں وہی خوفناک منظر اس کے سامنے آ جاتا۔ ہر بار اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے مراد اس کے بالکل قریب کھڑا ہو، اس کی طرف بڑھ رہا ہو، اور وہ خوف کے مارے چیختی ہوئی ہڑبڑا کر جاگ اٹھتی۔ اس کا دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا اور پورا وجود پسینے میں بھیگ جاتا۔ یوں ہی پوری رات خوف، بے چینی اور ڈر کے عالم میں گزری۔ آخر کار صبح ہوئی تو اس نے ایک گہری سانس لی، جیسے رات کی تاریکی کے ختم ہونے نے اسے لمحہ بھر کا سکون عطا کیا ہو، مگر مسلسل ذہنی دباؤ اور رونے کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر بہت کم ہو چکا تھا۔ کمزوری سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، پھر بھی اس نے خود کو زبردستی بستر سے اٹھایا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کچن میں جا کر اپنے لیے معمولی سا ناشتہ تیار کیا۔ ابھی اسے بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کے فون پر چچا کی کال آنے لگی۔ وہ حیرانی سے موبائل اسکرین کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے کال ریسیو کر لی۔ دوسری جانب سے اس کے چچا قدرے فکر مند لہجے میں اسے بتانے لگے کہ وہ گزشتہ رات اس کے گھر آئے تھے مگر دروازہ نہ کھلنے کی وجہ سے واپس چلے گئے تھے۔ پھر محبت بھرے مگر مضبوط لہجے میں بولے، بیٹا میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، جلدی سے اپنا سامان پیک کر لو اور میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ تم میرے بڑے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں اس طرح تنہا نہیں چھوڑ سکتا، ورنہ میں اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ چچا کی یہ بات سن کر صبغا چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ وہ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس گھر کی ہر دیوار میں اس کے ماں باپ کی یادیں بسی ہوئی تھیں، مگر اسے مراد کی دی ہوئی وہ خوفناک دھمکی بھی اچھی طرح یاد تھی۔ وہ ہرگز اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنی خالہ کے گھر جانا چاہتی تھی، کیونکہ اب اس پر اور اس کی مرحوم ماں پر یہ حقیقت پوری طرح آشکار ہو چکی تھی کہ اس کی خالہ اور ان کا بیٹا صرف دولت کے لالچ میں اسے اپنی بہو بنا کر گھر لانا چاہتے تھے۔ جب یہ حقیقت صبغا کی ماں پر کھلی تھی تو وہ شدید صدمے اور تکلیف سے نڈھال ہو گئی تھی۔ انہوں نے تو ہمیشہ اپنی بہن سے بے حد محبت کی تھی، مگر انہیں کبھی گمان بھی نہ تھا کہ ان کی اپنی بہن اس قدر لالچی نکلے گی کہ رشتوں کو بھی دولت کے ترازو میں تولنے لگے گی۔ یہ سب سوچتے ہوئے صبغا کو وہ رات شدت سے یاد آ گئی جب اس کی ماں نے اسے اپنے پاس بلایا تھا اور بے حد محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، صبغا بیٹا، میرے جانے کے بعد تم اپنے چچا کے پاس چلی جانا، کبھی بھی اس بڑے گھر میں اکیلی مت رہنا، کیونکہ تم ابھی بہت معصوم ہو، تم زمانے کی سختیاں برداشت نہیں کر سکو گی۔ ایک تمہارے چچا ہی ہیں جن پر میں مکمل بھروسہ کر سکتی ہوں، وہ تمہیں بغیر کسی لالچ کے محبت بھی دیں گے اور تحفظ بھی۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر صبغا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس کی ماں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ان کی بات ضرور مانے گی اور وہ روتے ہوئے ان سے وعدہ کر بیٹھی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کی باتوں کے صرف چند دن بعد ہی اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ وہ کافی عرصے سے شدید بیمار تھیں، ان کا ہر ممکن علاج کروایا گیا مگر انہیں بچایا نہ جا سکا۔ اس کے والد تو پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے۔ اپنے انتقال سے پہلے وہ یہ بڑا گھر اور اپنا سارا کاروبار اپنی بیوی اور صبغا کے نام کر گئے تھے، اور پھر ماں نے بھی اپنی تمام جائیداد اور اثاثے صبغا کے نام کر دیے تھے تاکہ مستقبل میں اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ اپنی ماں کی آخری آوازیں اور نصیحتیں یاد آتے ہی صبغا کی آنکھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے بھر آئیں۔ آخر کار اس نے اپنے چچا کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ وہ خاموشی سے اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ ہر چیز کو بیگ میں رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔
اس کی ماں کی وفات کو ابھی صرف 10 دن ہی گزرے تھے۔ ان کے جنازے میں اس کے چچا شریک ہوئے تھے اور اسی وقت انہوں نے اپنا فون نمبر بھی اسے دیا تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ بلا جھجک ان سے رابطہ کر سکے۔ شام کے وقت جب اس کے چچا آئے تو صبح نے آخری بار پورے گھر پر ایک بھرپور نظر ڈالی۔ ہر کمرہ، ہر دیوار، ہر چیز اسے اپنے ماں باپ کی یاد دلا رہی تھی۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ مین گیٹ کو تالا لگایا، چابی اپنے پرس میں رکھی اور خاموشی سے اپنے چچا کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید چچا کے گھر جا کر اس کی تنہائی کچھ کم ہو جائے گی، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور اسے اپنائیت کا احساس ملے گا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت نے اس کے لیے ایک اور امتحان سنبھال رکھا ہے، اور آنے والے حالات اس کی ہر سوچ کے بالکل برعکس ثابت ہونے والے تھے۔ چچا کے گھر وہ پہلی مرتبہ جا رہی تھی کیونکہ ددھیال والوں اور اس کے والدین کے درمیان ماضی میں کچھ ناچاکیاں اور اختلافات رہے تھے، جس کی وجہ سے اس نے کبھی اپنے ددھیال والوں کو قریب سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ آج پہلی بار اسے معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے ددھیال والے بھی بے حد امیر اور با اثر تھے۔ اس کے چچا کی وسیع اور ریز کوٹھی کسی محل سے کم نہ تھی۔ اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر وہ بے حد پریشان بھی تھی اور جھجک بھی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کے لیے آنے والے دن کیسے ہوں گے۔ جب صبح گھر میں داخل ہوئی تو اس کے چچا نے بڑی محبت بھرے انداز میں گھر کے تمام افراد سے اس کا تعارف کروایا۔ ڈرائنگ روم میں اس کی چچی اور ان کی بیٹی بانو بیٹھی تھی، جو صبح سے عمر میں تقریباً 5 سال بڑی تھی۔ اس کے علاوہ چچا کا بیٹا نعمان بھی وہاں موجود تھا۔ نہ جانے اس نوجوان میں ایسی کیا کشش تھی کہ صبح بے اختیار اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا وقار، خاموشی اور کشش تھی جو پہلی ہی نظر میں دل پر اثر چھوڑ گئی۔ جب وہ لڑکا خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو نہ جانے کیوں صبح کا دل یکا یک اداس سا ہو گیا، جیسے کوئی انجانی سی کمی محسوس ہونے لگی ہو۔ اب وہ اپنی چچی اور اپنی کزن بانو سے مل رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں ان کے رویوں میں اسے ایک عجیب سی خشکی محسوس ہوئی۔ ان کے لہجے کی تلخی بھی اس سے چھپی نہ رہ سکی، لیکن اس نے فوراً اپنے دل کو سمجھایا کہ شاید اس کا وہم ہو، اس لیے اس نے سب کچھ نظر انداز کرتے ہوئے خوش دلی سے ان دونوں سے ملاقات کی۔ یہ گھر بھی اس کے اپنے گھر کی طرح بہت بڑا، کشادہ اور خوبصورت تھا۔ چچا نے پہلے ہی اس کے لیے ایک الگ اور آرام دہ کمرہ تیار کروا رکھا تھا۔ جب وہ اپنے نئے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے اپنا پرانا کمرہ شدت سے یاد آنے لگا۔ وہی کمرہ جہاں اس نے اپنی ماں کے ساتھ بے شمار حسین لمحے گزارے تھے۔ ان یادوں نے اس کے دل کو بری طرح جھنجھوڑ دیا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنی مرحوم ماں کی یاد آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے اور وہ خاموشی سے بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کے غم ابھی بہت تازہ تھے، وہ چاہ کر بھی خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اتفاقاً نعمان وہاں سے گزرا تو اس کی نظر روتی ہوئی صبغہ پر پڑی۔ وہ چند لمحے وہیں رک گیا۔ نہ جانے کیوں اس چھوٹی سی لڑکی کے آنسو اس کے دل میں عجیب سی کسک اٹھنے لگی۔ اسے اس کی بے بسی اور اداسی تکلیف دینے لگی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، پھر جھک کر نرمی سے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ نعمان کی اس غیر متوقع حرکت پر صبغہ حیرت سے ساکت رہ گئی۔ اسے یہ قربت عجیب ضرور لگی مگر بری ہرگز نہیں لگی، شاید اس لیے کہ اس لمس میں کوئی لالچ، کوئی غرض یا کوئی غلط جذبہ نہیں تھا، بلکہ صرف اپنائیت، خلوص اور تسلی کا احساس تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، نعمان خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد صبغہ کی سوچوں کا رخ ایک بار پھر نعمان کی طرف مڑنے لگا۔ وہ بے اختیار ہلکا سا مسکرا دی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ رات کو جب کھانے کا وقت ہوا تو اس کے چچا خود اسے بلانے آئے۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ صبغہ نے جیسے ہی کرسی سنبھالی، اس کی نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار نعمان کی طرف اٹھنے لگی۔ ہر بار وہ خود کو روکتی مگر پھر بھی نظریں بے اختیار اسی کی طرف چلی جاتی۔ اسے خود پر حیرت ہونے لگی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔
حالانکہ نعمان عمر میں اس سے کافی بڑا تھا اور وہ اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچنے لگی تھی۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو جھڑکا اور دل ہی دل میں خود کو سمجھانے لگی، مگر اس کے باوجود نعمان کی شخصیت نہ جانے کب اس کے دل و دماغ پر جگہ بنا چکی تھی۔ دوسری طرف صبح کا یوں بار بار نعمان کی طرف دیکھنا نعمان سے ہرگز چھپا ہوا نہیں تھا۔ وہ خاموش ضرور تھا مگر سب کچھ محسوس کر رہا تھا۔ اسی دوران کھانے کی میز پر اچانک نعمان بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس نے اپنی کھانے کی پلیٹ اٹھا کر زمین پر پٹک دی اور معصوم بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے بولا، مجھے نوڈلز کھانے ہیں، مما پلیز مجھے کینڈیز بھی دو۔ اس کا انداز بالکل ایک ضدی بچے جیسا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر صبح پر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اسے تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اس کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات دیکھ کر اس کے چچا نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولے، صبح بیٹا گھبراؤ مت۔ کچھ سال پہلے نعمان کا ایک خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے دماغ پر گہری چوٹ آئی، اور اگرچہ وہ عمر میں ایک جوان مرد ہے مگر ذہنی طور پر ایک بچے جیسا ہو چکا ہے۔ چچا کی یہ بات سن کر صبح کو شدید صدمہ پہنچا۔ اس کا دل بے اختیار نعمان کے لیے اداس ہو گیا۔ ابھی چند لمحے پہلے تک جو جذبات وہ دل میں محسوس کر رہی تھی، اس انکشاف نے انہیں ایک عجیب سی خاموش تکلیف میں بدل دیا۔ اسے نعمان کے لیے بے حد افسوس ہونے لگا۔ پھر اس نے خود کو سمجھایا کہ اسے نعمان کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ صرف اس کا کزن ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ ویسے بھی اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس کے بارے میں کسی اور طرح کا خیال دل میں لایا جائے۔ وقت خاموشی سے گزر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے صبح کو اس گھر میں آئے ہوئے 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں کے دوران اس نے ایک بات شدت سے محسوس کی کہ اس کی چچی اور اس کے کزن بانو، جسے گھر کے سب لوگ پیار سے بانو ہی کہتے تھے، دونوں کا رویہ دن بدن اس کے ساتھ زیادہ تلخ، سرد اور بے رخی بھرا ہوتا جا رہا تھا، اور یہ تبدیلی اب اس سے پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ نوکر موجود ہونے کے باوجود چچی صبح سے گھر کے تمام کام کروانے لگی تھی اور وہ خاموشی سے ان کی ہر بات مان لیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کا اپنا گھر نہیں ہے۔ اگر وہ اس گھر کے بڑوں کی بات نہیں مانتی تو شاید اسے یہاں سے بھی نکال دیا جاتا، اور وہ ہرگز اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اس وقت یہی لوگ اس کا واحد سہارا تھے۔ اگر وہ اس گھر سے بھی چلی جاتی تو اس کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہ بچتی، اس لیے وہ خاموشی سے ہر ظلم، ہر سختی برداشت کرتی جا رہی تھی۔ ایک دن کام کرتے ہوئے غلطی سے ایک خوبصورت اور نہایت قیمتی گھڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ گھڑی نہ صرف زمین پر گری بلکہ زور کی آواز کے ساتھ ٹوٹ بھی گئی۔ یہ دیکھ کر صبح کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ شدید پریشان ہو گئی۔ اتنے میں بانو کی نظر اس گھڑی پر پڑی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی قیمتی واچ جو اس کے منگیتر نے اس کی سالگرہ پر تحفے میں دی تھی پوری طرح ٹوٹ چکی ہے تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ وہ جنون کی کیفیت میں صبح پر ٹوٹ پڑی اور اسے مارنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک تھپڑ پڑنے لگے۔ صبح ان اچانک پڑنے والے تھپڑوں سے سنبھل نہ سکی اور لڑکھڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی، مگر اگلے ہی لمحے سامنے سے آنے والے نعمان سے جا ٹکرائی۔ گرنے سے پہلے ہی نعمان نے فوراً اسے اپنے بازوؤں میں سنبھال لیا۔ دوسری طرف بانو مسلسل چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی اور غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہے جا رہی تھی، مگر صبح کو اس کی ایک بھی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ تو خود کو نعمان کے مضبوط حصار میں پا کر جیسے چند لمحوں کے لیے کسی اور ہی دنیا میں کھو گئی تھی۔ اس کے دل کی بے چینی جیسے لمحہ بھر کے لیے تھم گئی تھی اور نعمان کی موجودگی اسے ایک عجیب سا تحفظ محسوس کروا رہی تھی۔ بانو بدستور اپنی زبان کے ذریعے اس پر غصہ نکال رہی تھی، مگر جب صبح ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو اسے اپنی یہ بے عزتی اور برداشت نہ ہوئی۔ وہ روتی ہوئی نعمان کے حصار سے الگ ہوئی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ بانو نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا اور اس بات نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا۔ اس کا چہرہ مسلسل تھپڑوں کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا اور آنکھیں مسلسل آنسو برسا رہی تھی۔ رات کو جب چچا گھر آئے تو انہیں سارا واقعہ معلوم ہوا۔ انہوں نے صبح کو پیار سے تسلی دی، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا،
پھر سب کے سامنے بانو کو بری طرح ڈانٹا۔ بانو خاموش تو بیٹھی رہی مگر اس کے دل میں نفرت اور ضد مزید بڑھ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کبھی سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ اس دن کے بعد تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ اگر صبح سے ذرا بھی غلطی ہو جاتی تو چچی اور بانو دونوں اسے مارنے پر اتر آتی۔ البتہ اگر اس وقت نعمان وہاں موجود ہوتا تو وہ ہمیشہ صبح کو ان کے ظلم سے بچا لیتا تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ ایک شام صبح گھر کی چھت پر بیٹھی ڈوبتے ہوئے سورج کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ ان 4-5 مہینوں میں اس کے ساتھ اس گھر میں بالکل بھی اچھا سلوک نہیں ہوا تھا۔ چچا تو اسے اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے مگر چچی اور بانو اس پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتی رہتی تھی۔ وہ انہی تلخ خیالوں میں گم تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی مسلسل اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی کیونکہ اس کے بالکل سامنے قریب نعمان آ کر بیٹھ چکا تھا۔ اسے اتنا قریب دیکھ کر صبح کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ نعمان نے نہایت سادہ اور پرسکون انداز میں اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو صبح، چائے پی لو۔ صبح حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے ایک بار بھی یہی احساس ہوا کہ نعمان کے لہجے، انداز اور گفتگو سے بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر نارمل نہیں ہے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس کے دل میں جو اداسی کئی دنوں سے بسی ہوئی تھی اس کی جگہ اب ایک میٹھی سی خوشی نے لے لی تھی۔ نعمان خاموشی سے اپنی چائے پیتا رہا اور اس دوران اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا مگر اس کی خاموش موجودگی ہی صبح کے لیے کسی تسلی سے کم نہ تھی۔ چائے ختم کرنے کے بعد اس نے خاموشی سے کپ اٹھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ نعمان کے جاتے ہی صبح ایک بار پھر اداس ہو گئی، جیسے اس کے ساتھ اس سکون کا احساس بھی رخصت ہو گیا ہو۔ اسی دوران اس کے موبائل پر مراد کی جانب سے مسلسل دھمکی بھرے پیغامات وصول ہو رہے تھے۔ اگر تم واپس نہ آئی تو میں تمہیں تمہارے چچا کے گھر آ کر زبردستی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، پھر دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ یہ پیغام پڑھ کر صبح کا رنگ زرد ہوا تھا۔ خوف نے ایک بار پھر اس کے دل پر قبضہ جما لیا تھا۔ اسے وہ ہولناک رات یاد آنے لگی تھی جب مراد اس کے ساتھ ایک ناقابل معافی حرکت کرنے والا تھا۔ اس یاد نے اس کے پورے وجود کو لرزا کر رکھ دیا تھا اور اس کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں۔ رات کے اس پہر اسے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پچھلی کئی دنوں سے مراد مسلسل اسے پیغامات بھیج کر ذہنی اذیت دے رہا تھا۔ وہ بار بار یہی دھمکی دیتا کہ اگر وہ واپس نہ آئی تو وہ خود آئے گا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ یہی خیال صبح کے دل میں بار بار گردش کر رہا تھا کہ اگر واقعی مراد یہاں آ گیا یا پھر چچا کے سامنے کوئی جھوٹا بہانہ بنا کر اسے اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو کیا ہوگا۔ وہ سوچتے ہی خوف سے کانپ اٹھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب مزید خاموش رہنا درست نہیں۔ اسے ہر حال میں اپنے چچا سے بات کرنی ہوگی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ چچا دفتر سے واپس آئے بھی ہیں یا نہیں۔ اس نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور دبے قدموں سے چچا کے کمرے کی طرف چل پڑی مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچی تو اندر سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ وہ غیر ارادی طور پر دروازے کے قریب کھڑی رہ گئی۔ اندر اس کی چچی اور بانو آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ بانو خوشی سے بول رہی تھی، ماما آپ ان دونوں کی جلدی شادی کروا دیں تاکہ صبح کی ساری جائیداد ہمارے ہاتھ آ جائے، پھر تو میری سسرال میں واہ واہ ہو جائے گی۔ سب لوگ میرے آگے پیچھے پھریں گے اور مجھے ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ بس بابا کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ تو اپنی لاڈلی بھتیجی کی جائیداد سے 1 روپیہ بھی ہمیں لینے نہیں دیں گے۔ یہ الفاظ سن کر صبح کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں۔ اب اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ دنیا میں شاید ہر شخص اس کی دولت کا لالچی ہے۔ پہلے اس کی خالہ اور مراد صرف اس کی جائیداد کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتے تھے اور اب اس کی چچی اور بانو بھی اسی مقصد کے لیے اس کی شادی اپنے ذہنی طور پر معذور بیٹے نعمان سے کروانا چاہتی تھی۔
یہ سوچ کر اس کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا۔ اسے اپنی قسمت پر شدید افسوس ہونے لگا۔ اس نے وہیں دل ہی دل میں طے کر لیا کہ وہ اپنے ساتھ یہ ظلم ہرگز نہیں ہونے دے گی، چاہے اسے اس کے لیے کوئی بھی فیصلہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ اگلی صبح جب اس کے چچا حسب معمول اس کی خیریت پوچھنے آئے تو صبغہ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر چچا سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹا، مراد نے مجھے بھی فون پر دھمکی دی تھی، مگر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ معاملہ اتنا سنگین ہو جائے گا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ سنجیدگی سے بولے، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے بیٹا، تم میرے بیٹے سے شادی کر لو اور ہمیشہ میرے پاس رہو۔ یہاں تم محفوظ رہو گی، کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ چچا کی یہ بات سن کر صبغہ سکتے میں آ گئی۔ اس نے فوراً نہایت ادب مگر مضبوط لہجے میں انکار کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ چچا اس پر کبھی زبردستی نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے بھی اس کی مرضی کا احترام کرتے ہوئے مزید اصرار نہیں کیا تھا۔ اگلے دن بانو کے سسرال والے شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے آئے۔ چچی کے کہنے پر صبغہ نے خود اپنے ہاتھوں سے چائے بنائی اور دیگر لوازمات کے ساتھ خوبصورتی سے سجی ہوئی ٹرے مہمانوں کے سامنے پیش کی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے سب کے سامنے چائے رکھ رہی تھی کہ اچانک لڑکے کی والدہ کی نظر اس پر پڑی۔ وہ چند لمحے حیرت سے صبغہ کو دیکھتی رہی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، یہ بچی کون ہے؟ کیا اس کا کہیں رشتہ طے ہو چکا ہے؟ مجھے تو یہ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے بہت پسند آئی ہے۔ ان کی یہ بات سنتے ہی چچی، بانو اور چچا تینوں حیرت سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ چچی کے چہرے کا رنگ فوراً بدل گیا۔ وہ جلدی سے بولی، جی اس کی منگنی تو پہلے ہی میرے بیٹے نعمان سے ہو چکی ہے اور ان کی شادی بھی بہت جلد ہونے والی ہے۔ یہ سن کر چچا بھی حیرت زدہ ہو گئے، کیونکہ انہیں خود اس بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ دوسری طرف نعمان جو وہیں موجود تھا، چند لمحوں تک خاموش کھڑا سب کچھ سنتا رہا اور پھر نہ جانے کس سوچ میں گم اچانک تیزی سے اٹھا اور غصے میں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ایسی سنجیدگی اور اضطراب دیکھا تھا جو سب کے لیے حیران کن تھا۔ مہمانوں کے چلے جانے کے بعد چچا نے بھی حیرت بھرے لہجے میں اپنی بیوی سے پوچھا کہ آخر انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ ان سے مشورہ کیے بغیر کیوں کیا؟ یہ تم نے مہمانوں کے سامنے کیا کہہ دیا؟ تم نے نعمان اور صبغہ کی منگنی کی بات کیوں کی؟ آخر کب ہوئی ان دونوں کی منگنی؟ اتنا اچھا رشتہ صبغہ کے لیے آیا تھا، تم نے ہاں کر دینی چاہیے تھی تاکہ بانو کے ساتھ ساتھ صبغہ کی بھی شادی طے ہو جاتی۔ چچا نے حیرت اور ناراضگی بھرے لہجے میں اپنی بیوی سے پوچھا۔ ان کی بات سن کر چچی فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے نہایت بناوٹی محبت سے کہا، مجھے صبغہ نعمان کے لیے بہت پسند ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد دونوں کی شادی ہو جائے۔ ہماری بھتیجی ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی تو کتنا اچھا ہوگا، اور آپ کے مرحوم بھائی بھی یہ دیکھ کر ضرور خوش ہوں گے۔ چچی کی یہ بات سن کر صبغہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ وہ اس محبت کے پیچھے چھپا اصل مقصد بھی اچھی طرح جان چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کی کلائی کے لیے نہیں بلکہ اس کی دولت حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ اس نے فوراً ہمت کرتے ہوئے کہا، چچی میں ابھی اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں، مجھے بھی شادی نہیں کرنی۔ یہ سن کر چچا نے نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا میری بھی یہی خواہش ہے کہ تمہاری چچی بھی یہی چاہتی ہیں، اس لیے تم ایک بار سکون سے سوچ لو، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا، فیصلہ تمہاری مرضی کے برابر ہوگا۔ صبغہ نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، میں سوچوں گی چچا، مگر اس وقت میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بعد میں چچا نے بھی اپنی بیوی کو سمجھا دیا کہ صبغہ پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالا جائے، کیونکہ اس کی مرضی اور فیصلہ کا احترام کرنا ضروری ہے۔ مگر چچی کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ انہوں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر سمجھانے سے بات نہیں بنتی تو وہ خود ہی صبغہ کو اس شادی پر مجبور کریں گی۔
اگلے دن جب چچا اپنے کام پر جا چکے تھے تو چچی سیدھی صبح کے کمرے میں آئیں۔ وہ نہایت میٹھے لہجے میں بولی، دیکھو صبح، ہم نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی، تمہیں ہر سہولت دی، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا، لیکن اب تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہماری بات مانتے ہوئے نعمان سے شادی کر لو۔ ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی طرح چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ ہمارے پاس رہو۔ آخرکار تم بھی تو اس گھر کی بیٹی ہو۔ صبح افسوس سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب محبت میں نہیں بلکہ صرف مطلب کی باتیں تھیں۔ وہ کسی صورت اپنے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، چچی، میں آپ کے پاگل بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ مجھے چاہے جان سے مار ڈالیں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کی نظر میری دولت پر ہے، اسی لیے آپ اپنی ذہنی مریض بیٹے کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی ہیں، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ صرف وہی ہوگا جو میں چاہوں گی، نہ کہ جو آپ چاہتی ہیں۔ وہ ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ڈر کی بجائے عزم دکھائی دے رہا تھا۔ اسی دوران باہر سے آوازیں سن کر ہاتھ میں اپنے کھلونے لیے نعمان باہر کمرے سے آ گیا۔ چچی غصے سے چیختے ہوئے بولی، تمہاری شادی میرے ہی بیٹے سے ہوگی، چاہے خوشی سے ہو یا زبردستی۔ صبح بھی اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکی اور بلند آواز میں بولی، نہیں کروں گی میں آپ کے پاگل ذہنی مریض بیٹے سے شادی۔ اپنی اس پاگل بیٹے کے لیے آپ کسی پاگل خانے سے بہو لے آئیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی بانو کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، صبغہ کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور اسے بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے مارنے لگی۔ تمہاری اتنی ہمت، اب تم میری ماں سے زبان لڑاؤ گی؟ احسان فراموش لڑکی، وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ یہ سب منظر نعمان سے برداشت نہ ہوا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور دونوں کے درمیان آ کر صبغہ کو بانو کی گرفت سے چھڑا لیا اور اسے اپنے پیچھے کر لیا، جیسے اسے ہر تکلیف سے بچانا چاہتا ہو۔ چچی نے غصے سے صبغہ کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، اگر تم نے نعمان سے شادی نہ کی تو میں تمہیں سیدھا مراد کے حوالے کر دوں گی۔ یہ سنتے ہی صبغہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کہ اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی ہو۔ مراد کا نام سنتے ہی اس کے دل میں وہی خوفناک رات تازہ ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ بے بس ہو کر نعمان کی طرف دیکھنے لگی۔ نعمان نے معصوم بچوں کی طرح فوراً صبغہ کا ہاتھ تھام لیا، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھ کر ضد بھرے لہجے میں بولا، میری دلہن کو نہیں مارو، میری دلہن کو نہیں مارو، ماں یہ میری دلہن بنے گی، بنو گی نا صبغہ؟ وہ بچوں جیسی معصومیت کے ساتھ صبغہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ نعمان کی آنکھوں میں بے لوث اپنائیت تھی، جبکہ صبغہ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے اور وہ اس کی معصومیت دیکھ کر مزید ٹوٹ گئی۔ اب وہ خود کو مکمل بے بس محسوس کر رہی تھی۔ چچی نے اسے ایسی جگہ لا کھڑا کیا تھا جہاں ہر راستہ بند دکھائی دے رہا تھا، اور اس لمحے اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ شاید مراد کے پاس جانے سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، میں نعمان سے شادی کر لیتی ہوں، صبغہ نے دل پر پتھر رکھ کر لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے الفاظ سنتے ہی چچی اور بانو کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ چچا نے گہری سانس لیتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ چونکہ انہی دنوں بانو کی بھی شادی طے تھی، اس لیے چچا نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے دونوں بچوں کی شادیاں ایک ہی ساتھ کر دی جائیں، تاکہ ایک ہی بار تمام ذمہ داریاں ادا ہو جائیں۔ جہاں تک صبغہ کی پڑھائی کا تعلق تھا، چچا کا یہی خیال تھا کہ وہ شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہے۔ اس وقت ان کا مقصد صرف ایک تھا، اور وہ تھا اپنے مرحوم بھائی کی اکلوتی نشانی کو ہر قیمت پر تحفظ فراہم کرنا۔ وہ یہ سب صرف اپنے مرحوم بھائی سے کی گئی خاموش محبت اور ذمہ داری نبھانے کے لیے کر رہے تھے، نہ کہ کسی لالچ یا غرض کی خاطر۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، مگر ان خوشیوں کے درمیان صرف نعمان خاموش تھا۔ خاموشی سے ایک کونے میں کھڑا سب کچھ دیکھتا رہتا، کبھی وہ صبغہ کو دیکھتا، کبھی گھر والوں کو، اور کبھی کسی گہری سوچ میں گم ہو جاتا۔ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ کر چچا کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔
وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئے اور کافی دیر تک نہ جانے اسے کیا سمجھاتے رہے۔ ان دونوں کے درمیان کسی بات پر طویل گفتگو ہوتی رہی، کبھی آوازیں بلند ہوتی اور کبھی خاموشی چھا جاتی۔ آخر کار نعمان خاموش چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور گہرائی تھی جسے شاید کوئی بھی سمجھ نہ سکا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، صبغہ کے دل میں انجانا خوف اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے بار بار وہ رات یاد آتی جب اس نے چچی اور بانوں کو اس کی جائیداد کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج بھی خاموش رہی تو شاید ہمیشہ کے لیے سب کچھ کھو دے۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے چچا کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کے مرحوم والد کی برسوں کی محنت کی کمائی کسی اور کے ہاتھ لگ جائے۔ اسے اپنے چچا پر مکمل بھروسہ تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک نیک اور انصاف پسند انسان ہے۔ جب صبغہ نے ایک ایک بات انہیں بتائی تو وہ سن کر سخت افسردہ ہو گئے۔ انہیں اپنی بیوی اور بیٹی سے ایسی حرکت کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھے سوچتے رہے، پھر آہستہ بولے، صبغہ بیٹا، اپنے فلیٹ کی چابی مجھے دے دو۔ تم اور نعمان شادی کے بعد کچھ عرصہ اسی فلیٹ میں رہو گے، پھر جب میں مناسب سمجھوں گا تو تمہیں واپس بلا لوں گا۔ یہ سب بہت ضروری ہے۔ اگر تمہیں اپنے چچا پر بھروسہ ہے تو جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ چچا کی بات سن کر صبغہ کچھ لمحوں کے لیے پریشان ضرور ہوئی، مگر پھر اس نے ان پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے فلیٹ کی چابی ان کے حوالے کر دی۔ چچا اگلے ہی دن اس فلیٹ پر گئے، ہر چیز کا جائزہ لیا اور پھر اسے نئی زندگی کے آغاز کے مطابق تیار کروانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کچن کا پورا سامان، ضروری فرنیچر، روزمرہ استعمال کی تمام چیزیں، حتیٰ کہ صبغہ کی ضرورت کی ہر چیز وہاں خوبصورتی سے سجا دی تاکہ شادی کے بعد اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ آخر کار بارات والا دن آ ہی گیا۔ جب نکاح کی رسم ادا ہونے لگی تو محفل میں موجود بہت سے لوگ عجیب و غریب نظروں سے صبغہ اور نعمان کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ ہمدردی جتا رہے تھے، کچھ ترس کھا رہے تھے اور کچھ چپکے چپکے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ایک عورت دوسری عورت کے کان میں آہستہ سے بولی، لگتا ہے اس لڑکی میں ضرور کوئی کمی ہوگی، تبھی تو اس کی شادی نعمان جیسے پاگل لڑکے سے ہو رہی ہے۔ یہ الفاظ صبغہ کے کانوں میں زہر کی طرح اتر گئے۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے ہر شخص اسے ترس، طنز اور حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو۔ اس لمحے اسے شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ دل ہی دل میں وہ سوچنے لگی، کاش میں نعمان سے شادی کے لیے کبھی حامی نہ بھرتی، کاش میں خالہ کے گھر ہی چلی جاتی۔ کم از کم آج اس طرح لوگوں کی باتوں اور رسوائی کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت نے اس کے لیے جو راستہ چنا تھا وہ اس کی ہر سوچ سے بالکل مختلف ثابت ہو رہا تھا۔ قاضی صاحب کی آواز گونجی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ صبغہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہوئے لبوں سے آہستہ مگر واضح آواز میں کہا، قبول ہے، قبول ہے۔ 3 مرتبہ کہنے کے بعد اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ نکاح نامے پر اپنے دستخط ثبت کر دیے، اور یوں وہ ہمیشہ کے لیے نعمان کی شریک حیات بن گئی۔ نکاح کے بعد اچانک مراد بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ غصے اور نفرت سے بھری نگاہوں سے مسلسل صبغہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی صبغہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور دل خوف سے لرز اٹھا۔ مراد تیزی سے چلتا ہوا صبغہ کے چچا کے قریب آ گیا۔ اس وقت نعمان اور صبغہ بھی وہیں موجود تھے۔ مراد بلند آواز میں بولا، لگتا ہے آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ صبغہ میری منگیتر ہے اور یہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ آپ لوگ زبردستی اس کی شادی اس پاگل انسان سے نہیں کر سکتے۔ ابھی کے ابھی صبغہ کو طلاق دلوائیں اور میرے ساتھ روانہ کریں، ورنہ آپ لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ مراد کی یہ بات سن کر صبغہ خوف سے کانپ اٹھی۔ وہ فوراً بے ساختہ بولی، نہیں، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، میں ان سے محبت نہیں کرتی، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈرتی ہوئی نعمان کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، جیسے اس کی موجودگی میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی ہو۔ مراد نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ڈرو مت، میں تمہیں یہاں سے لے جانے آیا ہوں۔
یہ لوگ تمہارے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، انہیں صرف تمہاری دولت کی لالچ ہے، بس تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور صبغہ کو اپنے حصار میں لینے کی کوشش کی، مگر یہ منظر نعمان سے بالکل برداشت نہ ہوا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور مراد کو زور سے دھکا دیتے ہوئے اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ چند ہی لمحوں میں ارد گرد موجود سب لوگ جمع ہو گئے۔ بڑی مشکل سے چچا نے درمیان میں آ کر معاملہ سنبھالا۔ آخرکار مراد غصے سے دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے جانے کے بعد صبغہ کے دل کا خوف کسی صورت کم نہ ہوا۔ اس کے چہرے پر بددستور گھبراہٹ نمایاں تھی۔ چچا نے اس کی حالت دیکھ کر فوراً نعمان سے کہا کہ وہ صبغہ کو لے کر وہاں سے نکل جائے۔ چنانچہ نعمان خاموشی سے صبغہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ رسم رخصتی مکمل ہونے کے بعد صبغہ کو اس فلیٹ میں پہنچا دیا گیا جو چچا نے پہلے ہی ان دونوں کے لیے تیار کروا دیا تھا۔ جب اس بات کا علم چچی کو ہوا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ مجھے اس بات سے بے خبر کیوں رکھا گیا کہ یہ دونوں فلیٹ میں رہیں گے؟ انہوں نے غصے سے کہا، مگر چچا نے کوئی مناسب بہانہ بنا کر انہیں وقتی طور پر مطمئن کر دیا۔ ادھر صبغہ نعمان کے رویے پر حیران تھی۔ وہ نہ خود کچھ بول رہا تھا، نہ ہی کسی قسم کا رد عمل ظاہر کر رہا تھا۔ فلیٹ کی خاموش فضا میں صبغہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب نعمان کمرے میں آیا تو گھبرا کر وہ سمٹ سی گئی۔ نعمان کی نظر اس کی ہر حرکت پر تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ صبغہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور درد بھرے لہجے میں بولنے لگی، نعمان، آپ کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے اور میرے ساتھ بھی۔ ہماری شادی ہو گئی، حالانکہ شاید آپ ابھی شادی کے مطلب سے بھی واقف نہیں ہوں گے۔ آپ کو شاید یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ شادی کیا ہوتی ہے، بیوی کیا ہوتی ہے، اور ازدواجی رشتہ کس احساس کا نام ہے۔ اور ایک میں ہوں، میری شادی ایک ایسے شخص سے ہو گئی جسے دنیا پاگل کہتی ہے۔ نہ جانے میں اس طرح پوری زندگی کیسے گزار پاؤں گی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں جلد ہی اس زندگی سے تنگ آ کر خود کو ختم کر لوں۔ مجھے تو اب بھی یہی لگتا ہے کہ شاید میری قسمت میں میرا وہ کزن مراد ہی لکھا ہے۔ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھے بغیر دل کا سارا بوجھ الفاظ میں ڈھالتی جا رہی تھی، جبکہ نعمان خاموشی سے اس کی ایک ایک بات حیرت کے ساتھ سن رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے آخری جملہ کہا، نعمان کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اتر آیا۔ شاید اسے اپنی ذات کی توہین اور صبغہ کی مایوسی دونوں ایک ساتھ محسوس ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے آہستہ مگر مضبوطی سے صبغہ کی ٹھوڑی اپنی انگلیوں میں تھام لی اور اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نظریں گاڑ دیں۔ پھر گہری آواز میں بولا، تمہاری عمر صرف 16 سال ہے، مگر تم باتیں بہت بڑی بڑی کرتی ہو۔ یہ سوچیں، یہ باتیں، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ان کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں؟ تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے کہ میں شادی جیسے مقدس رشتے کے مطلب سے بھی ناواقف ہوں، صرف اس لیے کہ دنیا مجھے پاگل سمجھتی ہے؟ نعمان نے گہری نظروں سے صبغہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایسی سنجیدگی اور اعتماد تھا کہ صبغہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اگر تمہاری یہی رائے ہے تو پھر میں صرف چند لمحوں میں تمہاری یہ رائے بدل دیتا ہوں۔ اس نے اچانک یہ کہتے ہوئے صبغہ کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ اچانک اس قربت پر صبغہ کے ہوش اڑ گئے۔ حیرت کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ نعمان کی باہوں میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور زبان نے جیسے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی نعمان نے نرم مگر مضبوطی سے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ابھی کچھ مت کہو۔ اس کی مدھم مگر بااثر آواز صبغہ کے دل میں اتر گئی۔ اس لمحے صبغہ کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، نعمان، جسے پوری دنیا پاگل کہتی تھی، کیا واقعی وہ پاگل تھا؟ اس کی گفتگو، اس کا انداز، اس کی نگاہیں، اس کا لہجہ، کسی بھی پہلو سے وہ ذہنی مریض محسوس نہیں ہو رہا تھا۔
اس کے اندر ایک عجیب وقار، گہرائی اور شعور چھپا ہوا تھا جسے شاید آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ رات خاموشی سے گزرتی رہی، مگر حیرت کی شدت، ذہنی دباؤ اور مسلسل صدموں نے صبح کو بے حد کمزور کر دیا تھا۔ کئی دنوں سے اس نے ڈھنگ سے نہ کچھ کھایا تھا، نہ ہی سکون سے سوئی تھی۔ اس کی حالت کو نعمان خاموشی سے محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ بے ہوشی کی کیفیت میں چلی گئی تو اس نے خود اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور ہر چیز اس کے قریب رکھ دی۔ جب صبح کی آنکھ کھلی تو نعمان کمرے میں موجود نہیں تھا، البتہ میز پر رکھا ہوا تازہ کھانا اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ شدید بھوک کی وجہ سے اس نے خاموشی سے کھانا کھانا شروع کر دیا، مگر اس کے ذہن میں ایک ہی سوال مسلسل گردش کر رہا تھا، وہ سوال جس کا جواب وہ اپنے چچا سے لینا چاہتی تھی۔ آج اس کا ولیمہ تھا۔ صبح جب چچا اسے پارلر لے جانے آئے تو صبح نے موقع پا کر نعمان کے بارے میں پوچھ لیا۔ سوال سنتے ہی چچا نے نظریں چرا لیں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ آہستہ سے بولے، صبح بیٹا، مجھ سے اس بارے میں کچھ مت پوچھو کیونکہ میں تمہیں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ بس نعمان کی خاموشی ٹوٹنے کا انتظار کرو، وہ خود تمہیں ہر سچ بتا دے گا۔ اور ہاں، آج ولیمے کے بعد تم دونوں میرے ساتھ ہی رہو گے۔ چچا کی بات سن کر صبح مزید حیران ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سا شک جنم لینے لگا۔ اس نے سوچا کہیں چچا، چچی، نعمان اور بانو سب ایک ساتھ ملے ہوئے تو نہیں؟ کہیں یہ سب میری جائیداد حاصل کرنے کے لیے تو نہیں کیا جا رہا؟ یہ خیال آتے ہی اس کا دل بری طرح دکھنے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، میرے چچا کو کبھی میرے لیے دھوکے کا سبب نہ بنانا۔ اگر انہوں نے بھی مجھے دھوکہ دیا تو شاید میں دوبارہ کسی پر کبھی بھروسہ نہ کر سکوں گی اور اتنا بڑا صدمہ سہ بھی نہ پاؤں گی۔ ولیمے کی تقریب شروع ہوئی تو نعمان ایک بار پھر سب کے سامنے معصوم بچوں جیسا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ وہ خوشی خوشی سب کہہ رہا تھا، یہ میری چھوٹی سی دلہن ہے، یہ میرے لیے کپڑے بھی لائے گی اور کینڈیز بھی۔ اس کی معصوم باتیں سن کر سب لوگ مسکرا رہے تھے، مگر صبح حیرت میں ڈوب گئی۔ گزشتہ رات نعمان کا جو روپ اس نے دیکھا تھا وہ آج کے اس معصوم بچوں جیسے نعمان سے بالکل مختلف تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر حقیقت کیا ہے؟ رات والا نعمان اصلی تھا یا آج والا؟ آخر وہ سب کے سامنے خود کو بچہ کیوں ظاہر کر رہا تھا؟ اس کے دل میں سوال ہی سوال تھے، مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ ادھر تقریب میں موجود لوگ افسوس بھری نگاہوں سے صبح کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی ہمدردی جتا رہا تھا، کوئی قسمت کو کوس رہا تھا اور کوئی دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، کتنا ظلم ہوا ہے اس معصوم لڑکی کے ساتھ۔ صبح بمشکل اپنے آنسوؤں اور جذبات پر قابو رکھتے ہوئے چپ تھی۔ ولیمے کی تقریب ختم ہونے کے بعد جب وہ اپنے چچا کے ساتھ گھر واپس پہنچی تو بانو بھی اپنی رخصتی کے بعد وہاں آ چکی تھی۔ چونکہ بانو کی شادی، رخصتی اور ولیمہ بھی انہی دونوں کے ساتھ ہوا تھا، اس لیے دونوں دلہنیں ایک ہی وقت میں گھر واپس آئی تھیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی چچی نے بے چینی سے پوچھا، نعمان کہاں ہے؟ چچا نے ان کی طرف دیکھا، ہلکا سا توقف کیا، پھر پرسکون لہجے میں جواب دینے لگے، کل رات نعمان کو دورہ پڑ گیا تھا، اسی وجہ سے وہ میرے ساتھ تھا۔ بڑی مشکل سے اسے ہسپتال میں علاج کے لیے داخل کروا کر آیا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ 13 دن تک واپس آ جائے گا، چچا نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ چچی نے ان کی بات پر یقین کر لیا، مگر صبح حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ چچا جھوٹ بول رہی ہیں، کیونکہ گزشتہ رات نعمان اس کے ساتھ ہی تھا، نہ کہ کسی ہسپتال میں۔ وہ یہ تو نہیں جانتی تھی کہ چچا ایسا کیوں کر رہے ہیں، مگر ان کے اس جھوٹ نے اس کے دل میں ایک نئی الجھن پیدا کر دی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ مسلسل نعمان کے بارے میں سوچنے لگی، جو اب اس کا شوہر بن چکا تھا۔ پہلے وہ یہی سمجھتی تھی کہ نعمان عمر میں جوان ہونے کے باوجود ذہنی طور پر ایک معصوم بچہ ہے اور اس کا رویہ بھی ہمیشہ ایک بچے جیسا ہی ہوتا تھا، مگر شادی کی رات نعمان نے جو باتیں کی، جس انداز سے اس نے اس سے گفتگو کی اور جس طرح ایک نئے رشتے کا احساس دلایا، اس کے بعد تو وہ کسی بھی طرح ذہنی مریض یا بچہ محسوس نہیں ہوا تھا۔
اس کی شخصیت کے دو مختلف رخ تھے، اور یہی بات صبح کو اندر ہی اندر بے چین کیے جا رہی تھی۔ اگلے 15 دن اس نے شدید کشمکش، بے چینی اور انہی سوالوں میں گزار دیے۔ ہر گزرتا دن اس کی الجھن میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک رات وہ گہری نیند میں سو رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے بازو پر کسی کے نرم لمس کا احساس ہوا۔ پھر اگلے ہی لمحے کسی کی سانسوں کی حدت اس کی گردن سے ٹکرائی۔ کسی نے آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ صبح خوف سے بری طرح لرز اٹھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی نگاہیں، اس کے ذہن میں فوراً وہ ہولناک رات والا منظر تازہ ہو گیا جب مراد نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ مراد کا خیال آتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے گھبرا کر سوچا کہ مراد یہاں تک پہنچ گیا ہے کیا؟ وہ خوف کے مارے چیخنے ہی والی تھی کہ اچانک کسی نے نرمی سے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مدھم آواز اس کے کانوں میں گونجی، چیخنا مت صبح، میں ہوں تمہارا شوہر نعمان۔ یہ سنتے ہی وہ چونک گئی۔ اگلے ہی لمحے نعمان نے اسے آہستگی سے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ چند لمحوں بعد تو وہ خود سکون سے سو بھی گیا، مگر صبح کی نیند ہمیشہ کے لیے جیسے اس سے روٹھ گئی تھی۔ وہ پوری رات جاگتی رہی، نعمان کے چہرے کو دیکھتی رہی اور یہی سوچتی رہی کہ آخر اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ صبح ہوتے ہی ایک بار پھر نعمان سب کے سامنے پہلے کی طرح بچوں جیسا معصوم رویہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ وہ کبھی ہنس رہا تھا، کبھی کھلونوں سے کھیل رہا تھا، اور کبھی سب سے بچوں جیسی ضدیں کر رہا تھا۔ صبح نے خاموشی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اب وہ یقین کر چکی تھی کہ اس سارے معاملے میں کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رات وہ ہر حال میں نعمان سے سچ پوچھ کر رہے گی۔ رات کو جب چچا انہیں فلیٹ میں چھوڑ کر واپس چلے گئے تو صبح اپنے کمرے میں آ کر مسلسل یہی سوچتی رہی کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ اس کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دروازہ کھلا اور نعمان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 کپ تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک کپ صبح کی طرف بڑھا کر بولا، یہ لو کافی، تمہیں کافی بہت پسند ہے نا؟ میں نے بابا سے تمہیں اس بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا، تو سوچا آج اپنی بیوی کے لیے تھوڑی سی خدمت ہی کر لوں۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں عجیب سی شفقت جھلک رہی تھی۔ صبح چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ایک بار پھر اس کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، کافی کا کپ میز پر رکھا اور خود کو ہمت دلاتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نعمان، اس نے سنجیدگی سے پکارا، آج آپ مجھے سچ سچ بتا دیجیے، آخر یہ سب کیا ہے؟ آپ میرے سامنے بالکل ایک نارمل انسان کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ کی باتیں، انداز، سوچ، سب کچھ ایک سمجھدار انسان جیسا ہوتا ہے، مگر جیسے ہی آپ سب لوگوں کے سامنے جاتے ہیں آپ اچانک ایک معصوم بچہ بن جاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کون سا راز ہے جو آپ سب سے چھپا رہے ہیں؟ میں اب مزید اس الجھن میں نہیں رہ سکتی۔ آج مجھے ہر حال میں سچ سننا ہے، اور اگر آپ نے آج مجھے کچھ نہ بتایا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے۔ میں اپنی خالہ کے پاس چلی جاؤں گی، پھر کبھی آپ کی زندگی میں نہیں آؤں گی۔ صبح نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، مگر آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی بے بسی مزید چھپا نہ سکی۔ نعمان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اب صبح صرف اس کی بیوی ہی نہیں بلکہ اس کی شریک حیات بھی ہے۔ وہ اسے حق حاصل ہے کہ وہ ہر حقیقت جان سکے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد نعمان نے گہری سانس لی، کافی کا کپ ایک طرف رکھا اور آہستہ سے صبح کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی گرفت مضبوط ضرور تھی مگر اس میں عجیب سا اطمینان بھی تھا۔ اس نے صبح کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہنا شروع کیا، یہ چند سال پہلے کی بات ہے۔ مجھے ایک لڑکی سے شدت کی محبت ہو گئی تھی۔ وہ بھی مجھ سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتی تھی، میرے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دکھاتی تھی،
اور ہر وقت وفاداری کی قسمیں کھایا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھ سے اپنی مالی پریشانیوں کا ذکر کرنا شروع کیا۔ کبھی گھر کے اخراجات، کبھی کسی مجبوری اور کبھی کسی بیماری کا بہانہ بنا کر مجھ سے پیسے مانگتی، اور میں اس کی محبت میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ جتنی رقم مانگتی میں بنا سوچے سمجھے اسے دے دیتا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہی محبت کا تقاضا ہے۔ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ ماضی کو یاد کرنے لگا۔ جب میں نے بابا کو اپنی محبت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اس لڑکی سے ملنا چاہتے ہیں۔ بابا اس سے ملے، مگر واپسی پر انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ لڑکی انہیں پسند نہیں آئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ نعمان، اس لڑکی کو چھوڑ دو، یہ تم سے نہیں تمہاری دولت سے محبت کرتی ہے۔ مگر اس وقت میں بابا کی ایک بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ مجھے اس لڑکی پر اندھا اعتماد تھا، اس لیے میں نے بابا کی ہر بات کو غلط سمجھا اور ان سے ناراض بھی ہو گیا۔ نعمان کی آواز میں اب درد واضح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دوبارہ بولنے لگا۔ کچھ عرصے بعد ایک دن میں نے اسے ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا۔ اس لمحے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا دل میرے سینے سے نکال کر رونت دیا ہو۔ میں نے اسے فون کر کے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا تو پہلے وہ بری طرح گھبرا گئی، پھر جب میں نے سختی سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ وہ صرف اس کا کزن ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس کی بات پر یقین کر لیا، کیونکہ محبت انسان سے سوچنے سمجھنے کی طاقت چھین لیتی ہے۔ مگر وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ مجھے خود محسوس ہونے لگا کہ وہ میرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں واقعی اس سے محبت کرتا ہوں تو اپنے والد کی کمپنی کے کچھ شیئرز اس کے نام کر دوں۔ بس اسی لمحے میری آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اسے مجھ سے نہیں، میری دولت سے محبت ہے۔ میں نے اسی وقت اس سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دیا۔ اس نے ایک تلخ سانس خارج کی۔ میرے انکار کے بعد اس نے مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ اسی لڑکے کے ساتھ نظر آنے لگی اور پھر اسی سے شادی بھی کر لی۔ اس دن مجھے اپنی ساری حماقتوں کا احساس ہوا۔ اس کے ایک دھوکے نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ تب سے مجھے لڑکیوں سے شدید نفرت ہو گئی۔ میں نے اپنے دل کے تمام دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے اور خود سے وعدہ کر لیا کہ اب کبھی کسی عورت پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر صبح کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، اس کے بعد میں نے اپنی ادھوری پڑھائی مکمل کی، ملک کی خدمت کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک خفیہ ادارے میں بطور جاسوس شامل ہو گیا۔ میرے مشن کی نوعیت ایسی تھی کہ مجھے کئی سال تک اپنی اصل شناخت چھپا کر رکھنی تھی، تاکہ ہم جس خفیہ مشن پر کام کر رہے تھے وہ کامیاب ہو سکے۔ اسی لیے میں نے جان بوجھ کر ایک ذہنی مریض اور معصوم بچے کا کردار اختیار کیا۔ میں بالکل نارمل تھا، مگر دنیا کی نظروں میں خود کو پاگل ثابت کیے رکھا۔ اس حقیقت کا علم صرف میرے والد کو تھا۔ میں نے یہ راز اپنی والدہ اور بانو سے بھی چھپا کر رکھا، کیونکہ وہ دونوں بات کو راز نہیں رکھ سکتی۔ ایک معمولی سی بات بھی ان کے ذریعے پورے خاندان تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ میرے کام میں ایک معمولی غلطی بھی نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے پورے مشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ نعمان کی آواز مزید سنجیدہ ہو گئی۔ ہمارے علاقے میں گزشتہ کئی سالوں سے غیر ملکی جاسوسوں کا ایک خفیہ نیٹ ورک سرگرم تھا۔ وہ عام لوگوں کے بھیس میں رہ کر ملک کے حساس راز اکٹھے کر رہے تھے۔ میرا فرض تھا کہ میں ان کے درمیان رہ کر ان کا اعتماد حاصل کروں، ان کی شناخت معلوم کروں اور ان کے پورے گروہ کو بے نقاب کروں۔ اسی مقصد کے لیے مجھے اپنی اصل شخصیت دنیا سے چھپانی پڑی اور سب کو یہی یقین دلانا پڑا کہ میں ایک ذہنی مریض ہوں۔ وہ غیر ملکی جاسوس اس ملک کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکے تھے۔ وہ نہ صرف حساس معلومات بیرون ملک منتقل کر رہے تھے بلکہ کئی غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث تھے۔ اس لیے یہ خفیہ مشن مجھے سونپا گیا۔ اس مشن کی کامیابی کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنی اصل شناخت مکمل طور پر چھپا لوں اور ایسا روپ اختیار کروں کہ مجھ پر کسی کو ذرا برابر بھی شک نہ ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ گزشتہ 15 دنوں میں ہم نے
ان تمام جاسوسوں کو گرفتار کر لیا، ان سے اہم راز اگلوا لیے اور پھر انہیں قانون کے حوالے کر دیا۔ یوں ہمارا مشن مکمل طور پر کامیاب ہو گیا اور اب مجھے اپنی اصل شخصیت چھپانے کی ضرورت نہیں رہی۔ اب میں ایک عام انسان کی طرح اپنی زندگی گزار سکتا ہوں۔ نعمان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی نظریں صبغہ کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ جہاں تک تمہارا تعلق ہے، اس نے دھیرے سے کہا، جب میں نے تمہیں پہلی بار مجھے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے دیکھا تھا تو نہ جانے کیوں مجھے تم سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ تمہیں دیکھتے ہی مجھے اس دھوکے باز لڑکی کی یاد آ گئی تھی جس نے میری محبت اور میرے اعتماد کو رون دیا تھا۔ میں نے دل میں یہی سوچا تھا کہ شاید تم بھی ویسی ہی نکلو گی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس نفرت کے باوجود تم میں نہ جانے ایسی کون سی کشش تھی جو مجھے بار بار تمہاری طرف کھینچتی جا رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی خود کو تم سے دور نہیں رکھ پا رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں برسوں کا درد پوشیدہ تھا۔ جب گھر والوں نے تمہاری اور میری شادی کی بات کی تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے بابا سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے ان سے جھگڑا بھی کیا کہ میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ میرے دل میں یہی خوف تھا کہ شاید تم بھی دوسری لڑکیوں کی طرح صرف میری دولت یا میرے نام کی خاطر میری زندگی میں آ رہی ہو۔ میں دوبارہ کسی لڑکی کے ہاتھوں دھوکہ نہیں کھانا چاہتا تھا۔ کافی دیر تک میری اور بابا کی بحث ہوتی رہی، مگر پھر انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ نعمان کی آواز میں اپنے والد کے لیے احترام نمایاں تھا۔ بابا نے کہا کہ اگر کوئی لڑکی یہ جانتے ہوئے بھی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے کہ دنیا تمہیں پاگل سمجھتی ہے، تمہیں ذہنی مریض سمجھتی ہے، تو اس سے بڑھ کر اس کی محبت اور اخلاص کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اگر وہ تمہاری دولت چاہتی تو وہ کبھی ایسے انسان کو اپنا شوہر قبول نہ کرتی جسے پورا معاشرہ ذہنی مریض سمجھتا ہو۔ نعمان نے صبغہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ بابا کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میں نے تمہیں غور سے دیکھنا شروع کیا۔ تمہاری آنکھوں میں میرے لیے جو پسندیدگی، عزت اور خلوص تھا، وہ اس حقیقت کے باوجود قائم تھا کہ تم مجھے ایک ذہنی مریض سمجھتی تھی۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ تم باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہو، تم سچی، مخلص اور پاک دل لڑکی ہو۔ اسی یقین کے بعد میں نے دل سے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ قبول کر لیا۔ وہ چند لمحے رکا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ لیکن شادی کی رات جب تم نے مراد کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ شاید تمہاری قسمت میں وہی لکھا ہے، تو مجھے بے حد غصہ آیا۔ اس لمحے مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی جلن محسوس ہوئی۔ میں برداشت ہی نہیں کر سکا کہ میری بیوی کسی اور مرد کا نام لے، اسی لیے میں تمہارے ساتھ سخت ہو گیا تھا۔ مگر وقت کے ساتھ مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ تم ایک بے حد مخلص، باوفا اور محبت کرنے والی لڑکی ہو۔ اور آج میں پوری خوشی اور اپنے دل کی رضا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی باقی پوری زندگی صرف تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر نعمان خاموش ہو گیا۔ صبغہ کئی لمحوں تک خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، سکون، محبت اور تشکر ایک ساتھ اتر آئے تھے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ حقیقت اس کی تمام سوچوں سے اتنی مختلف ہوگی۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کے چچا اور اس کا شوہر دونوں ہی اس کے لیے بے حد مخلص تھے۔ وہ خود کو مزید نہ روک سکی، آہستہ سے آگے بڑھی اور اپنا سر نعمان کے سینے پر رکھ دیا۔ نعمان نے بھی محبت سے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اس کے مضبوط حصار میں صبغہ نے برسوں بعد خود کو مکمل محفوظ، پرسکون اور بے فکر محسوس کیا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ انجانے ہی نعمان سے محبت کرنے لگی ہے، اور اب اس محبت سے انکار ممکن نہیں رہا۔ دوسری طرف بانو چچی نعمان اور صبغہ کی بڑھتی ہوئی محبت دیکھ کر اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ انہوں نے تو یہ شادی صرف اس لیے کروائی تھی کہ کسی نہ کسی طرح صبغہ کی ساری جائیداد ان کے قبضے میں آ جائے، مگر ان کی ہر چال ناکام ہو چکی تھی۔ نہ صرف ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا، بلکہ صبغہ اور نعمان کے درمیان اعتماد، محبت اور وفاداری کا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ ایک رات چاندنی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ آسمان بے شمار چمکتے ہوئے ستاروں سے سجا ہوا تھا اور ٹھنڈی ہوا ماحول کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ صبغہ اور نعمان گھر کی چھت پر ایک ساتھ کھڑے اس حسین منظر کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد صبغہ نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، پھر مسکراتے ہوئے نعمان کی طرف دیکھا اور دھیمی مگر محبت سے لبریز آواز میں بولی، "I love you نعمان"۔
نعمان کی آنکھوں میں ایک خوبصورت چمک اتر آئی۔ اس نے محبت سے صبغہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی پیشانی پر شفقت بھرا بوسہ ثبت کیا اور نرم لہجے میں جواب دیا، آئی لو یو ٹو صبغہ، ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے۔ رات کی خاموشی میں دو دھڑکتے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے نام ہو چکے تھے، اور یوں ان کی محبت نے ہر آزمائش، ہر سازش اور ہر درد پر ہمیشہ کے لیے فتح حاصل کر لی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔